بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہیں، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی اکرم زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اچھا جی، 195 سے لے کر 198 تک ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور تم پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو میسر ہو قربانی سے وہ کر دو، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ پھر جو شخص ہو تم میں سے مریض یا ہو اس کو کوئی تکلیف اس کے سر میں، تو فدیہ دینا ہے روزوں سے یا صدقے سے یا پھر قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو جس نے فائدہ اٹھا لیا عمرے کے ساتھ حج کے احرام تک، تو جو میسر ہو قربانی کر دے۔ پھر جو شخص نہ پائے قربانی تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے حج کے دنوں میں، اور 7 جب تم لوٹ آؤ، یہ 10 ہیں پورے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ نہ ہوں اس کے گھر والے آس پاس کس کے، مسجد حرام کے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تم ڈرو اللہ سے، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کا وقت چند مہینے ہیں معلوم، چنانچہ جس نے فرض کر لیا ان میں حج کو تو نہیں روا شہوت کی باتیں کرنا، نہ فرمانی نہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج میں۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی سے جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات، اور تم زاد راہ لے لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے نزدیک بہترین زاد راہ کیا ہے، تقوی۔ اور تم ڈرو مجھ سے اے عقل والو، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر حرام کے، اور تم یاد کرو اس کو جس طرح اس نے ہدایت دی تمہیں، اور تحقیق تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے حج اور عمرہ کی افادیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ اگر کسی سے چھوٹ جاتی ہے حج، یا پھر اس کی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، تو اس کا کفایہ کرے روزے رکھ کے، ٹھیک ہے، یا پھر صدقہ و خیرات کر کے۔ اب آگے 198 سے لے کر آگے پڑھتے ہیں۔ ثم افیدو، پھر تم لوٹو من حیث ہو جہاں سے، افاد الناس سے لوٹیں سب لوگ، واستغفر اللہ، اور مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹیں، یعنی جب لوگ واپس آ رہے ہوں میدان عرفات سے، تو آپ سبھی لوگوں کے ساتھ جو ہے واپس لوٹ آئے۔ اب اس سے ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے غلط راستے کے اوپر یا برائی کے راستے کے اوپر چڑھ جاتے ہو، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جیسے پہلے لوگ غلط اور برائی راستے کے اوپر تھے اور وہ واپس آ گئے، تو آپ بھی ان کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ دوسرا یہ ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ کہ میدان عرفات سے جب لوگ واپس مسجد حرام کی طرف آتے ہیں، تو اس وقت جیسے وہ لوگ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی واپس ان کے ساتھ لوٹ آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ یہ کہہ رہی کہ اور مغفرت مانگو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگو، مغفرت مانگو، اس سے ڈرو، اس سے معافی طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک بخشنے والا ہے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، یعنی جو انسان ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور معافی بھی دینے والا ہے، نہ کہ شیطان کی طرح اڑ جائے، ٹھیک ہے۔ جب بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فائزہ، پھر جب تم پورے کر چکو مناسککم، اپنے حج کے احکام، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کذکرکم، مانند یاد کرنے کے، فاذکروا اللہ کذکرکم آباؤکم، اپنے باپ دادا کو، اور اشد ذکرن، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہے کہ جب تم حج اور عمرہ کے احکام
جو تمام مطلب جو ہے کہ اجزاء ہیں، جو تمام احکام ہیں ان کو پورا کر لو، تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو یاد کرو. کیا کرو؟ اچھا، اس طرح سے یاد کرو جیسے یاد کرنے کا طریقہ ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرو جیسے دیوانے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ دیکھو میرا دیوانہ یا میرا بندہ جو ہے میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اتنی شدت سے، دیوانگی کی حد تک، عشق کی حد تک. تو اس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے جس طرح کہ آپ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا ہے. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو عبادت ہے، اس کی جو یاد ہے، اس سے زیادہ یعنی مطلب جو ہے نا آپ نے یاد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اس میں جو سب سے زیادہ افضل ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، احدیت ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو کثرت سے یاد کریں. اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لہ لبیک، یہ کلمات ادا کریں کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ لا شریک ہیں، آپ احد ہیں، آپ جو ہے عبادت کے لائق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوبی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب بھی ذکر کرنا ہے تو شدت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، ذکر ساتھ فکر کے. جب تک ہم ذکر کے ساتھ فکر نہیں کریں گے تو وہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فَمِنَ النَّاسَ، پس لوگ، کچھ لوگ، میں یقولو، وہ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، دے ہمیں دنیا میں، وما، اور نہیں ہے، لاہو اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق کے کوئی حصہ. یعنی ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ دے دو، یعنی دولت، پیسہ، روپیہ، بنگلے، گاڑیاں، یہ وہ. اللہ کی ذات فرماتی جس کو دنیا کے اندر ہم نواز دیتے ہیں اس کو اس کی دعا کے مطابق، اس کی التجا اور اس کی مانگ کے مطابق جو ہے کہ اس کو ہم رزق دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو کہ ابدی زندگی ہے جہاں پہ انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے، ٹھیک ہے. اس دنیا عارضی کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان احکامات کو ماننا ہے جس کا انہوں نے حکم دیا ہے، اور ان احکامات سے بعد رہنا ہے جس کا انہوں نے انکار کیا ہے. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہماری دنیا کی کھیتی، اس کے اندر جو ہم بوئیں گے وہ اس کی فصل ہم آخرت والے دن کاٹیں گے. کس کی شکل میں؟ اللہ کی رضا کی شکل میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی شکل میں. جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی آ گئے، جنت دوزخ کے آپ مطلب جو ہے کہ وہاں پہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. اصل بات کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے. جس نے راضی کر لیا وہ فلاح پا گیا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ اس دنیا کے اندر مال و متاع کی، دولت کی، ریل پہ کی، بنگلہ گاڑیوں کی یعنی دعا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آخرت کا تیاری کریں. اور قرآن پاک کی روح سے کہ جو لوگ اس جہاں پہ اس دنیا کے اندر نواز دیے جاتے ہیں، ان کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے اور وہ دنیا مانگتے ہیں، ان کا آخرت کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، میں یقولو، وہ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، دے ہمیں دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں حسنۃ، بھلائی، واقنا، اور بچا ہمیں عذاب النار، اللہ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس دنیا کے اندر بھی نیکی کا اور بھلائی کرنے کا جو ہے موقع دے، ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، اور آخرت میں بھی بھلائی اور نیکی کا موقع کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے، یعنی آگ کا جو عذاب ہے، جو جہنم کی آگ ہے، اس سے بچا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیسے نوازا ہے، ان کے اوپر یعنی مطلب اپنی مطلب جو ہے کہ دولت کے منہ کھول دیے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس میں سے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے. اگر ادھر بھلائی کرو گے تو آخرت میں آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، اور آخرت میں آپ بھلائی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ سے راضی ہو جائے گا. جب آپ سے راضی ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی جو اللہ کے یار ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے بیلی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے.
تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر بھلائی کرنے کا سبق سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں کہ ہمیں بھلائی کرنے کا حکم دے اور توفیق دے، اور آخرت میں بھی بھلائی کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے جو کہ یعنی پرماننٹ جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مغفرت اور دعا قبول کرنے والا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی دینے والا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مایوسی جو ہے یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جہاں پہ وہ عذاب کی وعید سنا رہا ہے وہاں ساتھ کہتا ہے کہ آپ اگر مغفرت کر لیتے ہو، مجھ سے ایک معافی مانگ لیتے تو میں آپ کو بخش دینے والا ہوں۔ تو جب معافی مل جاتی تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اولئک لہم، یہ لوگ ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو کسب انہوں نے جو کمایا، اور واللہ اور اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اس دنیا کے اندر حصہ ہے اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے، یعنی یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا، جو بھی بندہ یہاں پہ اچھا کرے گا برا کرے گا، اس کا رزلٹ روز قیامت والے دن اللہ ذات کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو یہ فرشتے ہیں جو نیکی اور بدی لکھنے والے، وہ نیکی اور بدی لکھ رہے ہیں، آپ کے عذاب گواہی دیں گے، اس نے ہم سے یہ غلطی کروائی، اس نے ہم سے یہ کام کروایا، اور اگر اچھا کروایا ہوگا تو وہ بھی اچھا۔ اور سب سے دنیا کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، جس کا مطلب دنیا کے اندر تکڑی کے اندر وزن زیادہ ہوگا، وہ ہے تقوی اور اخلاق، یعنی بہترین اخلاق۔ یعنی کس طرح کا اخلاق؟ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دیا ہے، جو پانچوں خلفائے راشدین نے دیا ہے، پانچوں بزرگان دین کے سلاسل نے دیا ہے، صوفیہ کرام نے دیا ہے، اصفیہ کرام نے دیا ہے، اولیاء اللہ نے دیا ہے، یا سلاطین اسلام جنہوں نے اسلام کی اقامت کے لیے کام کیا ہے، اس کے طریقے کے اوپر ہم عمل کریں گے، اس اخلاق کو اپنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے حسن اخلاق کے اوپر زور دینا ہے، اپنے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے زور دینا ہے، اپنی مورل ویلیوز کو بہتر کرانے میں مدد دینی، کیونکہ اس سے کیا ہے کہ معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے۔ اگر آپ کی مورل ویلیوز، اخلاقی جو اقدار ہیں وہ بہتر ہوئیں گی، جو معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ لیں گے، آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، آپ لوگوں کے لیے بھلائی کا سامان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرے گا؟ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب آپ سے راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو بخش دے گا اور آپ کے گناہوں سے مغفرت فرمائے گا، معافی دے دے گا، اور اپنی رحمت کے سائے تلے آپ کو جگہ دے گا۔ باقی جنت تو اس نے دینی جو اس کے ماننے والے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے طلب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو راضی ہو جا، میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تم مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک مطلب آیات ہے جس کا مطلب یہ ہے، اے ابن آدم، ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے، اور اگر تو چلے گا اپنی خواہش کے ساتھ تو میں آپ کو تھکا دوں گا اس خواہش میں، اور ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ اور پس اگر تو اپنی خواہش کو میری خواہش کے مطابق ڈھال دے گا، ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے، تو پس آپ کی خواہش کو میں اپنی خواہش کے ساتھ تبدیل کر دوں گا، یعنی کامیابی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو سبق ہے اس کو دیکھنا ہے، بھلائی کرنے کا حکم دینا ہے، خود بھی بھلائی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کہیں جی نیکی کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، اس نے اخلاق کرو، اور خود ہم نہ نیکی کریں نہ بھلائی کریں نہ اس نے اخلاق ہمارے پاس ہو۔ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا، یعنی دوسروں کو نصیحت، خود میاں خصیت، یعنی خود عمل کرنا نہیں ہے، لوگوں کو نصیحت کرتے جانا۔ اس وقت موجودہ دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریریں محافل کرنے کی بجائے ہمیں اپنے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا وہ زور دینا ہے، اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر کرنا ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے، اور جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت صحابہ اور سیرت امہات المومنین ہیں، ان کو اگر ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اصل بات یہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے،
جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ یہ جو لوگ اس دنیا کے اندر جو ہے حصہ لیں گے اور انہوں نے جو کچھ کمانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت جلد تمام لوگوں کا حساب لینے والا ہے۔ کیا لینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔